بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، اسلامی 12واں مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت فضیلت والا مہینہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مہینے میں بہت ساری عبادتیں ایسی جمع ہو گئی ہے کہ جن کی فضیلتیں ہی بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ محترم احترام والا مہینہ اللہ کے یہاں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے سال کے مہینے اللہ نے 12 رکھے، منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے اللہ کے یہاں بہت محترم ہیں، احترام والے مہینے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھئی مسجد میں شور مت کرو، مطلب یہ ہے کہ یہ احترام والی جگہ ہے۔ تو ایسی بہت ساری جگہ، ایسے بہت سارے کلمات اور ایسی بہت ساری چیزیں جو بہت محترم ہیں، اسی میں یہ مہینے اللہ کے یہاں پر احترام والے ہیں۔ اس میں سے ایک مہینہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کئی عبادتیں رکھی ہیں۔ سب سے اہم اور 2 بڑی عبادت جو ہے فرض جن کو کہتے ہیں، وہ ہے ایک حج اور دوسری ہے قربانی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ حج کی شکل اور حج کے لیے ویسی ہی آسانیاں پیدا فرما دے وے، راستے کھول دے وے جس طریقے پر راستے اس کووڈ کے آنے سے پہلے کھلے ہوئے تھے۔ بڑی اہم عبادت ہے حج کی عبادت، اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی ایسی پسند ہے کہ جب 9 ذوالحجہ کا دن ہوتا ہے جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں اور حاجیوں کی عید ہے، وہ اتنی بڑی فضیلت والی عبادت ہے کہ اگر کوئی عرفات کے میدان میں کھڑا ہے، غالباً حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ سوچے کہ میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میری تو بخشش، میری تو معافی، میری مغفرت نہیں ہوگی، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس دن کا سب سے بڑا محروم آدمی ہے کہ آج اللہ کی رحمت بے پایاں برس رہی ہے، آج اللہ تبارک و تعالی سب کو ایسا معاف کر رہے ہیں جیسا آج ماں کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا ہے، معصوم، بخشا بخشایا، اور آج کے دن تو یہ سوچ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ عبادت کو اللہ نے اسی مہینے کے اندر رکھا ہے، اور دوسری اہم عبادت جو اللہ نے اس مہینے میں رکھی ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی اللہ تبارک و تعالی کو بڑی پسند ہے قربانی۔ دیکھیے ہر چیز قربانی چاہتی ہے، قربانی کے بعد ہر چیز کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بغیر قربانی کے اور بغیر آزمائش کے کبھی بھی ہیرا اس کی چمک نہیں لا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی پورا کرنا ہی ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، لیکن اس میں حکمتیں پنہا راز، اس میں چھپی ہوئی پوشیدہ حکمتیں اتنی ساری ہیں کہ جس کا ہم صحیح معنی میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔
تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ دوسری عبادت قربانی والی جو عبادت ہے بہت ذوق شوق سے کرنی چاہیے، یعنی واقعی ایسا معلوم ہونا چاہیے جب جانور کے گلے پر چھری چلائی جاوے تو پھر ساری چیزوں پر چھری چل جاوے، میری انا، میری بڑائی، میرا تکبر، میری سرکشی، نافرمانی، دلوں کی بیماریاں، اور ہر وہ حکم جس کی میں نافرمانی کرتا تھا اللہ کے حکم کی، وہ سب میں ذبح کر رہا ہوں، اب سے اپنی زندگی کو میں نئی ترتیب پر لا رہا ہوں۔ تو یہ قربانی بڑی فائدہ مند اور بہت زیادہ سود مند ہمارے لیے ثابت ہوگی۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ جو دن چل رہے ہیں بہت برکت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ہمیں فجر کے وقت کی، اور قسم ہے ہمیں 10 راتوں کی۔ علماء فرماتے 10 راتوں سے مراد یہ ذوالحجہ کے مہینے کی جو 10 راتیں ہیں، اس کے شروع کے ابتدائی جو دن ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قسم کہاں کھائی جاتی ہے؟ قسم وہاں پر کھائی جاتی ہے جہاں کوئی چیز بہت بڑی ہو، بہت اونچی ہو۔ حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان سمجھتا ہی ایسے ہے۔ آپ سادہ زبان میں کسی میں کہتا ہوں انہیں، پھر اچانک سے آپ کہے بے قسم کھا کے کہتا ہوں، پکی بات ہے، تو پھر سامنے والے کو لگے گا نہیں یار یہ اس نے اللہ کی قسم کھا لی ہے، قرآن کی قسم کھا لی ہے۔ الگ بات ہے کہ یہ درست ہے نہیں ہے، لیکن سامنے والے کو اعتماد اسی پر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھا کے اس کی فضیلت کو ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ جو دین ہے، ان دنوں کے اندر اگر کوئی بھی نیک عمل بندہ کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں پر اتنا افضل ہے کہ دوسرے اور دنوں میں کیا ہوا عمل اتنا فضیلت والا نہیں رکھتا ہے جتنا عمل ان 10 دنوں میں کیا جاوے۔ کیا کیا کرے ان دنوں کے اندر؟ چند اعمال ہیں جو ان دنوں کے اندر ہمیں کرنے چاہیے۔ حج فرض ہے جس کے اوپر، اور جب سہولت ہو جاوے تو پہلی فرصت میں۔ اکثر ہم حج کرنے میں سستی یہ کرتے ہیں کہ ابھی بڑے نہیں گئے ہیں، پپا باقی ہے، دادا باقی ہے، دادی باقی ہے، ممی باقی ہے، بڑا بھائی باقی ہے، وہ پہلے کر لے پھر میں کروں گا۔ دیکھیے حج مال پر فرض ہے، اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا تو پہلی فرصت میں آپ چلے جائیں، پھر یہ بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جاوے گا، اس لیے کہ بغیر حج ادا کیے مر گئے تو اس کی پوچھ بڑی سخت ہے پھر، اس لیے کہ ایک واجب ایک فرض میں چھوڑ کر آئے۔ پھر مکان بنانا ہے، لڑکی کی شادی ہے، ایک روایت میں ہے اگر کسی شخص نے حج کو اس وجہ سے لیٹ کیا، کسی کام کی وجہ سے کہ یہ ہو جائے گا نا پھر میں حج کر لوں گا، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ شخص کا نہ وہ کام پورا ہوگا نہ وہ حج پر جا سکے گا، یہاں تک کہ حاجی سب لوٹ کر آ جائیں گے پھر بھی جس کی وجہ سے وہ حج کو ٹالا ہے وہ کام اس کا پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے جیسے ہی اللہ سہولتیں پیدا کر دے پہلی فرصت میں حج کی عبادت کو سمجھیں۔ یہ مال پر ہے، یہ بوڑھے ہو جانے پہ، بڑے ہو جانے کی وجہ سے نہیں، یہ مال پر ہے۔ تو ایک تو یہ عبادت، دوسری عبادت ان 10 راتوں کے اندر جو ہے وہ قربانی والی عبادت ہے۔ کون کرے قربانی؟ کس پر واجب ہے؟ پہلے یہ سمجھے قربانی واجب کس پر ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر ایسے شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، ان پر قربانی واجب ہے، لیکن نصاب کے مالک ہو۔ نصاب کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے جس کے پاس سونا 9.25 تولے کے قریب، چاندی 612 گرام کے قریب یا ان کے برابر کی رقم، یا اس کا بزنس کاروبار ایسا چل رہا ہے کہ اس مال کو اگر جوڑا جاوے تو چاندی والے نصاب کو یا سونے والے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، یا سب چیزیں جوڑ لی اور اس کے بعد اس کے گھر میں کچھ چیزیں جو بغیر ضرورت کی پڑی ہوئی ہے، ایک تو ضرورت کا سامان اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بغیر ضرورت کے،
وہ سب چیزوں کی مالیت ملکیت بھی دیکھ لی جاوے، اور وہ چاندی والے نصاب یعنی 612 گرام چاندی جتنے روپے میں آ جاتی ہے، اتنا اگر وہ مالک ہے، یا 9.25 تولہ سونا جتنے میں آ جائے اتنے کا وہ مالک ہے، ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، جو بھی ہے، بڑا ہے، اس کے اوپر یہ قربانی واجب ہے۔ لہذا قربانی کسی حال میں ترک نہ کرے، کسی حال میں نہ چھوڑے، بہت اہم فرض ہے، اتنا اہم فرض ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملم یجد، جو شخص من وجد سعدا فلم یضحی، جس کو قربانی کرنے کی طاقت ہے، مال ہے، اس کے باوجود وہ شخص قربانی نہیں کرتا ہے، حضور نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ نہ آوے۔ یعنی حضور کی طرف سے اس شخص کو دھمکی دی جا رہی ہے، گویا جب ایک باپ بیٹے سے ناراض ہو گیا، تو میری ڈیلی مت چڑھنا، یعنی وہ اس سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھ تو نے یہ غلط کام کیا، اس کی وجہ سے اب تو میرے دروازے پر مت آنا۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ قربانی کا نصاب ہے، قربانی کے نصاب کا مالک ہے، اس کے باوجود وہ شخص قربانی نہیں کر رہا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ شخص عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آوے۔ تو اس لیے عزیز بزرگوں، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے قربانی کو کسی حال میں ترک نہ کرے، قربانی کو کسی حال میں نہ چھوڑے۔ قربانی کے لیے جانور تلاش کرے تو اچھا اور عمدہ جانور تلاش کرے۔ اچھا عمدہ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے جو مناسب ہو، اور ایسا نہ ہو جیسے کہتے ہیں نا بولنے کے اندر مری بکری اللہ کے نام، ایسا نہ ہو، اچھا ہو، مناسب ہو، لیکن ایسا بھی نہ ہو جس کی وجہ سے ریاکاری ہو جاوے، یعنی خریدا ہی اس نیت سے گیا ہے تاکہ میرے دروازے پر اگر یہ جانور کھڑا ہے تو لگنا چاہیے کہ یہ 100 کلو سے اوپر کا میں نے اس کو بنایا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ ایک امیج، ایک سٹیٹس باقی رہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ قربانی جب تم کرو گے، اللہ کو کیا دو گے اس قربانی میں سے؟ اللہ کے یہاں کیا پہنچے گا؟ گوشت وہ تو تم کھا جاتے ہو، خون وہ نالیوں میں بہہ جاتا ہے، ساری چیزیں تو تقسیم کر دیتے ہو، تو اللہ کو کیا پہنچایا؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى، دل کے اس کے جذبات، ڈر کے، خوف کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہے یا لوگوں کے دکھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے؟ بس اللہ کو یہ احساس اور یہی جذبات چاہیے کہ بس اللہ آپ راضی ہو جاوے۔ اس لیے بعض بوڑھے جو تھے پہلے باقاعدہ قربانی جب کیا کرتے تھے تو وہ جانور کو چھری ذبح کرنے کے بعد وہ رو دیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ جانور کے ساتھ ایک لگاؤ، ایک محبت، ایک تعلق ایسا ہو گیا ہے کہ اب اس پر جب چھری چلائی جا رہی ہے، اس کو جب ذبح کیا جا رہا ہے تو ایک دل میں بہت دکھ اور تکلیف ہوتی تھی۔ خیر ابھی کے حالات کے حساب سے لوگوں کے پاس ایسی جگہیں نہیں ہیں جہاں پر جانور کو پالا جاوے، تو بقرعید کے 1-2 دن پہلے خرید کر لاتے ہیں اور اس کو باندھتے ہیں، اور اس کے بعد 1-2 دن میں ذبح کر دیتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن 1-2 دن بھی اس کے ساتھ ایک لگاؤ تو ہو، ایک عشق تو ہو، ایک محبت تو ہو کہ جس کی وجہ سے ایک بوجھ، ایک بھاری پڑے کہ اس کو چارہ اپنے ہاتھ سے کھلا دیا، پانی اپنے ہاتھ سے پلا دیا، اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ سے کر لی، تو پھر جب وہ ذبح ہوگا تو پھر حقیقت میں وہ کیفیت دل کے اندر پیدا ہوگی۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، کوشش اس بات کی کرے کہ اللہ کے لیے یہ عمل کرے، بلکہ ہر عمل کے اندر اللہ کے یہاں جو چیز چاہیے، جو پسندیدہ جو چیز ہے وہ اخلاص ہے، لہذا اخلاص اللہ سے مانگے۔ اس لیے دیکھیں قربانی کرتے وقت کیا دعا سکھائی ہمیں، جب چھری چلائے تو اللہ اکبر تو کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں دعا اور کیا سکھائی ہے؟ یہ دعا سکھائی ہے پوری، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یعنی اللہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، میری یہ قربانی اللہ صرف آپ کے لیے، کسی کو مجھے دکھلانا مقصود نہیں ہے۔
تو اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ قربانی کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر یہ قربانی قبول ہوگی۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ذکر کرنا ہے خاص طور پر تکبیرات تشریق۔ ان دنوں کے اندر اللہ کو جو عمل بہت پسند ہے وہ ہے تکبیر کا پڑھنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی۔ اس لیے آپ دیکھیں ہر جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اور اچانک سے کوئی ایسا منظر دیکھ لیا کہ جو بالکل ہمارے دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے تو ہماری زبان سے فوراً نکل اللہ اکبر۔ اذان دے رہے شروع کریں گے اللہ اکبر، نماز کے لیے اقامت کہہ رہے شروع کریں گے اللہ اکبر۔ یعنی ہر چیز کے اندر نماز بھی شروع کی جاوے گی تو اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ جملہ، یہ جو لفظ ہے اللہ اکبر، اپنی بڑائی، یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ لہٰذا ان دنوں کے اندر حضرت شیخ حنیف صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے اور اکابرین کے حوالوں سے، صحابہ کے حوالوں سے، کہ دیکھیں ایک تو تکبیرات تشریق پڑھنا جو واجب ہے وہ 23 نمازوں میں، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کل 23 نمازیں ہیں جس میں مردوں پر ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق، جس کو کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک واجب ہے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں غالباً حضرت ابن عباس کے حوالے سے اور بڑے بڑے صحابہ کے حوالے سے کہ ان دنوں کے اندر یہ 9 ذی الحجہ ہی خاص نہیں ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب یاد آ جاوے، جب بندہ اللہ اکبر یہ نعرہ اور یہ تکبیر پڑھتا رہے گا، اللہ کے یہاں پر یہ جملے اور یہ نعرے بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ لہذا اس کا ایک معمول بنائے۔ اس لیے دیکھیے عید کی نماز کے لیے جب آ رہے ہیں گھر سے تو حضور کی عادت شریفہ تھی کہ تکبیر کو آہستہ پڑھتے تھے، لیکن بقرعید، عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جب آ رہے ہیں تو زور سے آپ تکبیر پڑھتے ہوئے آ رہے، راستوں کے اندر چیختے ہوئے چلاتے ہوئے آ رہے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کا نام اور اللہ کی کبریائی یہ بہت زیادہ بلند کی جائے گی۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، ان دنوں کے اندر کرنے کا ایک جو کام ہے وہ تکبیرات تشریق، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک۔ ایک اور اہم کام ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ اللہ کو ان دنوں کے اندر، یعنی ذو الحجہ کے یہ سارے ہی دن اللہ کو بہت پسند ہے۔ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اللہ کو ان دنوں کے اندر جو بھی عمل کیا جائے وہ بہت پسند ہے، اور اس میں سے ایک عمل روزہ بھی ہے۔ لہذا روزے رکھنے کا اہتمام، دیکھیں ان دنوں میں کوئی خاص نہیں ہے۔ اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ بھئی اس میں کون سا روزہ رکھنا ہے، 2 روزے رکھنے ہیں، 8-9 کا رکھنا ہے، 9 کا رکھنا ہے۔ بعض لوگ تو یہ بھی پوچھ لیتے ہیں 9-10 کا رکھنا ہے، جیسے محرم کے اندر رکھتے ہیں۔ تو الغرض اس مہینے کے اندر پورے 9 دن کے روزے رکھیں، یا اسی طریقے سے 1-2 دن کے رکھ لیے، یا صرف عرفہ کے دن کا 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھا تو بھی کافی ہے، انشاءاللہ فضیلت حاصل ہو جاوے گی۔ کوشش یہ کرے 1 سے لے کر 9 تک رکھ لے تو بہتر ہے۔ البتہ 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کے دن 11، 12 اور 13 یہ 4 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس نے ثواب نہیں لیا، اس نے گناہ کا کام کیا ہے۔ تو لہذا ان دنوں کی ایک اور عبادت جو ہے وہ روزے کا رکھنا ہے۔ بلکہ ان دنوں کے اندر جو کام بھی کریں، ہر کام کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ثواب کا وعدہ ہے۔ ایک اور اہم نقطے کی طرف میں اشارہ کروں، جیسے بعض حضرات کو اعتراض ہوتا ہے، خصوصی طور پر پڑھے لکھے جو حضرات ہیں، یا اسی طریقے سے وہ حضرات جن کی نگاہ قربانی کے معاشی فوائد، اکنامک سرکولیشن پر نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ قربانی کا کیا فائدہ، بے شمار بے زبان جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اسلام اتنا بے رحم تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھیں عزیز بزرگوں، ہر مذہب کے اندر قربانی کا رواج ہے، ہر مذہب کے اندر۔ آپ
मनुस्मृति उठा कर देख लीजिए, दूसरे मजाहिब की किताबें उठा कर देख लीजिए, वेद को उठा कर देख लीजिए, सब मजाहिब के अंदर कुर्बानी तो रही ही है। और अल्लाह ने फितरत और नेचर ही ऐसा बनाया है, हर बड़ा जो दुनिया में है उसके लिए छोटा कुर्बान होता है। जैसे आप देखिए कि आसमानों के अंदर परिंदे हैं, गिद्ध है, बाज है, वो अपने से छोटे जानवरों की कुर्बानी करते हैं। समंदर में देख लिए, जमीनों पर देख लीजिए, लिहाजा फितरत और नेचर ही इसी तरीके पर बनाया है। मान लीजिए अगर नहीं कुर्बानी कर रहे हैं तो इतने सारे जानवर जो दुनिया में हलाल जानवर हैं जो मौजूद है, जो हर साल लाखों अरबों और खरबों की तादाद के अंदर मौजूद है दुनिया के अंदर, वो अपनी फितरी मौत भी तो मरेंगे ही। बास मर्तबा इंसान इतना बीमार हो जाया करता है कि वो अल्लाह से मौत मांगने लग जाता है, हालांकि हदीस में मना फरमाया। तो वो बेचारे बेजुबान जानवर, उनके लिए बाज मर्तबा रहम ये होता है कि उनको अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दिया जावे, ये उनके लिए बेहतर होता है। लिहाजा अकलन और नकलन यानी अगर गौर करे तो इस कुर्बानी के बहुत सारे फवाइद है। जैसे मैं चंद फवाइद आपके सामने जिक्र करूं। इकोनॉमिकल फवाइद यानी माशी हिसाब से आप कुर्बानी को ये कह सकते हैं गोया ये वर्ल्ड इकोनॉमिक बूस्टर है, यानी दुनिया की इकोनॉमी के सर्कुलेशन को तेज चलाने वाला अगर कोई है तो वो है कुर्बानी। कैसे? एक रिपोर्ट के मुताबिक कुर्बानी के ऊपर जो माल खर्च होता है तकरीबन 3 खरब के करीब माल वो खर्च होता है। अब इसके बाद जिन जिन लोगों ने खर्च किया वो माल किन किन को पहुंचता है? सबसे पहले वो लोग जो कस्साब है, जो जानवरों को ज़बाह करते हैं, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कसाई, तकरीबन 23 अरब के करीब रुपया वो लोग कमाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा जानवर है, जाहिर सी बात है वो चारा खाएंगे, तो वो लोग जिनको शायद पूरे साल में कभी ना पूछा जावे तो उनके चारों की बिकाती या उनके चारों की खरीदो फरोख्त इतनी होती है कि तकरीबन 3 अरब के करीब उनका भी कारोबार पहुंच जाता है। इसके अलावा गाड़ियों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है कि यहां से जानवर यहां, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान के अंदर बाज मर्तबा होता है भाई फूला जगह ये राजस्थान का बकरा है, तो मुस्तकिल राजस्थान से यहाँ आया तो इस गाड़ी के अंदर आने जाने की वजह से गाड़ी वाले को मजदूरी मिली, और डीजल और पेट्रोल कितना खर्च हुआ होगा इसके ऊपर, तो डीजल और पेट्रोल वालों की यानी पूरा एक सर्कुलेशन। बाज मर्तबा ऐसा होता है बाहर मुल्क जैसे सऊदी अरब में कुर्बानी होती है हर साल हज के मौके पर, काफी जानवर तो बाकायदा पूरी दुनिया से वहां पर कंटेनर के जहाज भरकर पहुंचते, यानी सिर्फ एक मुल्क नहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमिक सर्कुलेट करने लग जाती है इन दिनों के अंदर। इतना ही नहीं, गरीब को मजदूरी मिली, देहातों के चारे बिके। इसके अलावा सबसे अहम फायदा जो होता है वो लोग जिनको पूरे साल बाज मरतबा गोश्त खाना नसीब नहीं होता है, बाकायदा शरीयत का एक हुक्म मालदारों को यह है कि तुम अपना गोश्त सारा मत खा जाओ, 3 हिस्से करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और मुस्तकिल एक हिस्सा गरीबों तक पहुंचाओ। तो बाकायदा इन दिनों में मालदार तलाश कर करके गरीबों तक पहुंचाता है, उनके लिए गोश्त खाने का ये एक बेहतरीन मौका उनको नसीब हो जाता है। इसके अलावा दुनिया के तमाम मुल्क टैक्स लगाकर इतनी इनकम नहीं खड़ी कर सकते हैं, या इसी तरीके से गरीबों के लिए इतने फायदे और इतनी स्कीम इतनी योजनाएं नहीं सोच सकते हैं जितना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इस हुक्म को अदा करने के ऊपर पूरी दुनिया फायदा उठा रही है। लिहाजा वो इकोनॉमी की भाषा में, इकोनॉमी की जुबान में कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। हर जबान में ये जैसे होता है ना, बाज़ मर्दा जैसे एक लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लोग भाई कारोबार तो है लेकिन फुला मार्केट नहीं खुला है, फुला जगह नहीं खुली है, भाई माल भी है और सब चीजें पड़ी है लेकिन फुला मार्केट नहीं खुला है, तो लिहाजा उसको आगे नहीं पहुंचा सकते। जब आगे नहीं पहुंचेगा तो वहां से माल आगे नहीं बढ़ेगा, वहां से आगे नहीं बढ़ेगा तो वो सर्कुलेशन वहीं पर रुक जाएगा। इसीलिए सर्कुलेशन माल का घूमना मार्केट में बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए इस्लाम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी को हराम फरमाया कि जमा करके रख लेना, सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। कुर्बानी का सबसे अहम फायदा जो होता है वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ
یعنی پوری اکانومی یوں سمجھ لیجئے وہ گھومنے لگ جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں صحیح معنی میں اس کے فوائد حاصل ہو۔ ایک دو اور مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ بعضوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، کیا عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، کیا حرج کی بات ہے، بلکہ کرنی بھی چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے ہو یہ کہ یہ فضیلت وہ بھی حاصل کرنے لگ جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت قربانی کرے، ذبح کرے اپنے ہاتھ سے، کر سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قربانی کی ہے، ذبح کیا ہے، تو لہذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض احباب پوچھتے ہیں مرحومین کے لیے قربانی، بچوں کے لیے قربانی واجب اور فرض تو نہیں ہے، لیکن ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے یا نفلی قربانی بچوں کے لیے لکھوا دی ہے یا کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک اور اہم مسئلے کی طرف وضاحت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساتھی حصہ لکھوانے کے لیے آتے ہیں اجتماعی قربانی۔ اچھا، اجتماعی قربانی میں بھی ایک بات یہ ذہن میں رکھے، اجتماعی قربانی کا مطلب کہ ایک بڑا جانور لیا اور اس جانور کے اندر کم سے کم 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑے جانور کے اندر کم سے کم 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، تو لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی، دیکھیے یہ ایک محبت کی بات ہے۔ فرض واجب اس کو یہ ضروری ہے نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا محبت تجھ کو خود آداب محبت سکھا دے گی، یعنی جس سے محبت ہوتی ہے وہاں پھر قاعدے قانون نہیں دیکھے جاتے کہ یہ کرنا ضروری ہے، وہ بس محبت میں سب کچھ کرتے چلے جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ حضور نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ 63 اونٹ ذبح کیے اور پھر فرمایا کہ یہ امت کی طرف سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، ہر سال ایک جانور اپنا قربان کرتے اور ایک جانور حضور کی طرف سے قربان کرتے تھے۔ لہذا اگر جانور لے کر آئے ہیں تو ایک حضور کی طرف سے ہو، یا حصہ لکھوا رہے ہیں تو ایک حضور کی طرف سے ہو، یہ بہتر ہے، اچھا ہے، محبت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔